السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے اسپیشل پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 190 ملین پاؤنڈ کی جو حقیقت یا 171.59 ملین پاؤنڈ کی ایشیا القادر ٹرسٹ کی حقیقت جو میں آپ کے سامنے بیان کرتا رہا ہوں اور جو میں پہلے دن سے مختلف ٹی وی چینلز پہ یہ بات کرتا رہا ہوں یہاں ہوتی جا رہی ہے. جب پرت کھلیں گے حکومت کو شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. یہ اب طے کرنا ہے. اور لڑائی ایکچولی کس سے ہے؟ سیاسی سسٹم کے ساتھ تو ہے نہیں. اور کیا یہ لڑائی زیادہ دیر لڑی جا سکتی ہے؟ اور یہ 191A جو جسٹس سعید منصور علی شاہ نے جو فیصلہ کیا تھا اور بینچ نے، جس میں جسٹس عائشہ ملک، جسٹس عقیل عباسی صاحب تھے، کہ یہ کیس جو ہے یہ سماعت کے لیے مقرر ہونا چاہیے، وہ اور اب ہوا کیا ہے ایکچولی واٹ ہیپنڈ، اس میں کیا کچھ ہو رہا ہے. سرگودا یونیورسٹی کے حوالے سے ایک کہانی آپ کے سامنے آ گئی ہے اور دورہ معیار بھی، دورہ کردار بھی نظر آ گیا سیاسی جماعتوں کا، اور خاص طور پر مسلم لیگ نون کا. پاکستان پیپلز پارٹی بھی اگر دیکھا جائے تو وہیں کھڑی ہے ان کے ساتھ، اور لگ یہی رہا ہے کہ دال روٹی اسی باؤ بکنی ہے. اس ملک نے اسی طرح چلنا ہے. اگر عمران خان بدلنے چل رہا ہے تو باقی سیاسی جماعتیں اس پہ پورا اتر رہی ہیں یا نہیں آ رہی، وہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا. سب سے پہلے جو آپ کے سامنے بات رکھنی ہے، جسٹس سعید منصور علی شاہ کسٹم ایکٹ کا آپ کے سامنے وہ کیس تھا. جسٹس سعید منصور علی شاہ، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی نے حکمنامہ دیا تھا کہ 20 جنوری دن 1 بجے سماعت کے لیے کیس مقرر کیا جائے. کال لسٹ ابھی تک جاری نہیں ہو سکی ہے. اب کیا قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس یحییٰ فریدی کا سٹائل ایک ہی ہے؟ دیکھیے، جسٹس یحییٰ فریدی جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یا باقی بینچز میں بیٹھتے تھے تو ان کا نقطہ نظر ذرا میرے نظر کے مطابق تو بڑا مختلف ہی ہوتا تھا. تو ابھی تک تو جسٹس یحییٰ فریدی نے جو طریقہ کار رکھا ہے وہ تو سامنے ہے کہ آئین اور قانون کی بالادستی تو پاکستان میں ہوتی نظر نہیں آ رہی. دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا ایک ہی ادارہ بچا ہے. اب تو ایسے بچا وہ بھی نہیں ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کیا حال ہو گیا ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے یا نہیں کھڑا ہوتا. یہ آپ کو یاد ہوگا کسٹم ایکٹ کا تشریح کے متعلق تھا. مدعی کے وکیل نے کہا آئینی بینچ سننے کا اختیار رکھتا ہے. بینچ نے پوچھا کہ کیا سپریم کورٹ کسی بینچ کو ترمیم کے ذریعے سماعت کے اختیار سے محروم کیا جا سکتا ہے. یہ بڑا اہم اور بالیغ نقطہ ہے. یعنی کیا جورسڈکشن سپریم کورٹ کی لی جا سکتی ہے 191A جو ایڈ کرنے کا؟ اور اگر اس کا جواب مل جاتا ہے، یہ 26ویں آئینی ترمیم کی انٹرپریٹیشن کے حوالے سے بات آ جائے گی نا، اور سارا جتنا ایڈوس کھڑا کیا ہے، جتنی یہ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جو ریتلی دیواریں کھڑی کی ہیں، یہ نیچے گر جائیں گی. اور گرنا بھی ضروری ہے، یہ بھی میں بتا دوں آپ کو. یعنی ان دیواروں کو گرنا نیچے ضروری ہے. بہت ہو گیا، بڑی باتیں ہوتی تھی کہ جناب سپریم کورٹ میں بڑا کیسوں کا بوجھ ہے. اچھا بوجھ کم ہو گیا، آج کہاں ہے وہ جو خاص طور پر اینکر اور وہ ٹی وی کے صحافی، وہ کہاں گئے جو بڑی باتیں، اور وہ کہاں گئے ہمارے سیاستدان جو کہتے ہیں سپریم کورٹ میں اتنے کیس پینڈنگ ہیں، آئینی بینچ بنانے کا ہوگا؟ کہاں ہے آج ذرا بتا دیں اگر آپ لوگوں کو کسی کو اندازہ ہو اس بات کا. جسٹس یحییٰ فرید صاحب کو ہمت کرنی چاہیے. اور جو بات کہی ہے، اب رجسٹرار کو جج کا جو حکم ہے اگر نہیں مانتے تو توہین عدالت آتا ہی نا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اب رجسٹرار جب صاحب لگے تو اندازہ تھا، پہلا رجسٹرار بھی جو لگا تھا وہ بھی آپ کے سامنے اور کنٹرول میں تو ہیں. جتنا معاملہ ہو رہا ہے اس سے تو اندازہ یہ بڑا واضح طور پر ہو رہا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ کنٹرول کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب اس دفعہ جسٹس یحییٰ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نہیں، جسٹس یحییٰ فریدی ہیں. لوگوں کے سوالوں کا جواب، اب لوگوں کی آنکھیں ان کی طرف ہیں. مریم نواز سرگودا یونیورسٹی کے حوالے سے اب جو چیز سامنے آئی ہے، میں جو بات کروں تو آپ کو کہانی ساری پتہ لگ گئی ہے. طلبہ کو دھمکیاں لگائی گئی، غیر حاضر ہوا 2000 پہ جرمانہ ہوگا اور مارکس کاٹ لیے جائیں گے. اس کے بعد کیا بات رہے گی؟ یعنی آپ لوگوں کے دلوں میں ڈر اور خوف کر کے اپنی راجدھانی بچانا چاہتے ہیں. یہ راجدھانیاں اس طرح بچا کرتی ہیں؟ اس طرح راجدھانی بچا نہیں کرتی، تباہ و برباد ہوتی ہیں. آپ اور کب تک یہ ٹک ٹاک اور اس طرح کی باتیں اب کیا کر آپ اس نظام کو چلتے رہیں گے؟ یہ نظام اس طرح نہیں چل سکتا.
آپ کو پتہ ہے مسلم لیگ نون نے تو اقتدار آپ کو پتہ ہے وہ گروی رکھا ہوا، سیاست گروی رکھ رہی ہے، بیٹی وزیر اعظم، بھائی وزیر اعظم، سمجھی کچھ اور بن گیا، اور آپ پاور کی آخری ہچکی لے رہا ہے۔ عمران خان نے فوج سے غلط مقابلہ کیا، آپ فوج سے زیادہ دیر نہیں لڑ سکتے۔ یہ اس میں مفتاح اسماعیل نے بھی کہا، میں اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ آپ زیادہ دیر لڑ نہیں سکتے چونکہ طاقت ان کے پاس ہے، اور وہ اس سسٹم میں ٹوٹل الٹیمیٹلی جو بات میں پہلے بھی ذکر کرتا تھا کہ کہیں نہ کہیں اب اسٹیبلشمنٹ کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ آخری کیس ہے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ والا کیس بڑا سکہ بند کیس ہے۔ میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے وہ کچھ بھی نہیں، صرف ایک بات کیا ہے کہ میں اس طرف آ جاؤں گا جس میں نے 190 ملین پاؤنڈ پہ بات کرنی ہے۔ ٹک ٹاک پر پابندی عائد ہو گئی ہے، ٹرمپ نے کیا فیصلہ کرتے ہیں حلف لینے کے بعد یہ دیکھنے والی بات ہے، لیکن ٹک ٹاک پہ پابندی ہو گئی ہے۔ یا پاکستان بار کونسل 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے ایک پریس لسٹ جاری ہوئی تھی، میں نے پاکستان بار کونسل کا لکھا ہی نہیں تھا، وہ پریس لسٹ جب آئی سامنے اب پتہ لگا کہ وہ غلط ہے، اور قومی اخبارات نے بھی شائع کر رکھا اور اس معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ بھی کر دیا ہے۔ یعنی یہ پاکستان بار یہ پریس لسٹ کس طرح لکھ کے جاری کی، دستخط کے ساتھ جاری ہوئی ہے، اور باقاعدہ دیکھیں نا، یہ یقیناً آفیشیل اکاؤنٹ سے بھی گئی ہوگی، یہ مجھے نہیں پتا اس بات کا، یہ صحافی جو سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں وہ اس بات کو حقائق بتا سکیں گے، لیکن کچھ تو ہے نا جس کی پردہ داری ہے، کچھ تو ہے نا حقائق ہے کہ آخر یہ پاکستان بار کونسل کے بارے میں میں تو آپ کو پہلے بھی کہہ چکا تھا کہ اس میں 22 میں سے 6 ممبر جو ہیں وہ آزاد اور خود مختار ہے، باقی حکومتی ایجنڈے کو لے کر چل رہے ہیں۔ حکومتی طریقہ کار آپ نے دیکھ لیا، دو طرح کے، یعنی جیسے جب عمرتا بندیال میرٹ پہ بات کرتے تھے تو ہم خیال بینچوں کی بات ہی ہوتی تھی، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کا کیا حل کیا، اور موجودہ پاکستان بار کونسل جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے کس فیور میں ہے، وہ آئین اور قانون کی بالادستی کے حوالے سے ہم نے کیا دیکھا ہے وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اچھا، 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے احمد نورانی جو چیزیں ساری شام نے کی ہیں، اور وہ خاص طور پر وہ ذکر جو ہے 6 نومبر 2019 کا نیشنل کرائم ایجنسی اور ملک ریاض کے درمیان جو معاہدہ طے پایا تھا، فریم ورک کا ایگریمنٹ، جس کا میں ذکر آپ کے سامنے کر چکا ہوں، اور کمال کی بات ہے کہ نان ڈسکلوجر ایگریمنٹ سائن ہوا ہے، نہ نیب لے سکتی ہے، اگر نیب لے گی تو کل بڑے مسائل بنیں گے، آپ اتنی آسانی سے تو اس کو ڈسکلوز کر ہی نہیں سکتے ہیں، اور نہ اجازت ہے، بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہوگی۔ پھر وہ فریم ورک ایگریمنٹ کے حوالے سے بات ہے، آپ نے وہ بھی، یعنی کوئی ایویڈنس ایسی تو ہو جو سجیسٹ کرتی ہو کہ جناب آپ نے کرپشن یا کرپٹ پریکٹسز کے حوالے سے کیا ہے۔ اور میں بار بار اس میں ذکر کرتا رہتا ہوں، کیا وہ پیسہ، میں مثال کے طور پر 190 ملین پاؤنڈ جو ہے 171.79 ملین 59 جو پاکستان واپس آیا ہے وہ کیا حکومت پاکستان کا ہے؟ نہ تو یہاں کوئی فیصلہ اس فیصلے سے پہلے موجود ہے کہ جس میں یہ اس کے ساتھ کنیکٹ کیا جا سکے گا، اور نہ ہی نیشنل کرائم ایجنسی کے فیصلے میں یہ بات ہے۔ نیشنل کرائم ایجنسی نے تو ایسڈ فریزنگ آرڈر واپس لے لیے، اور اس میں ذکر بھی ہے، اس میں متعلقہ پیرا کے اندر میں نے آپ کو پہلے بھی صبح کے پروگرام میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، دوپہر کے پروگرام میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اندر بھی یہ طے ہے کہ یہ جو رقم ہے یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ، ڈیزیگنیٹڈ اکاؤنٹ میں جائے گی، اور اس بنیاد پر انہوں نے جو ہے ایسڈ فریزنگ آرڈر واپس لیے۔ اور اسٹیٹ آف پاکستان کے کانٹیکس میں اسٹیٹ آف پاکستان کا تو کیس ہی کوئی نہیں تھا۔ نیشنل کرائم ایجنسی سے اگر پیسہ پاکستان واپس لینا تھا، یعنی اس طرح تو پیسہ واپس آنا نہیں تھا، پیسہ تو چلے وہ ملک ریاض کی جنگ لڑتی رہنی تھی نیشنل کرائم ایجنسی کے ساتھ، وہاں دیکھتے وہ انہوں نے ضبط کرنا ہے، کیا کرنا ہے وہاں دیکھتے۔ اسٹیٹ آف پاکستان کا یہ دیکھا نا، یہ تو کمال ہے عمران خان کا اور اس وقت کی کابینہ کا کہ انہوں نے وہ والا پیسہ پاکستان لے آئے، ورنہ وہ پیسہ بعد وہ مشکل ہونا تھا، آپ کی فورن ریمیٹنس کی شکل میں آ گیا، ایک لائبلٹی دینی تھی ملک ریاض نے، وہ ایڈجسٹ ہوئی۔ اور طریقہ کار کیا ہے پاکستان کے اندر اس حوالے سے، نہ تو منی لانڈرنگ کا کوئی کیس چل رہا تھا، نہ ہی نیب کے حوالے سے کوئی کیس تھی، یہ ایڈمیٹڈ بات ہے۔ اور اگر ایسی بات ہوتی تو اس فیصلے میں کم اتنی ہمت تو کر لیتے، وہ جا تو جاتے، اس کو باریکیوں سے دیکھ لیتے، وہ کنیکٹ تو کر لیتے، ایویڈنس تو اکٹھی کر لیتے، میوچل لیگل اسسٹنٹ کے لیٹر تو لکھے ہوئے ہیں، ان کا انتظار تو کر لیتے، آخر جلدی کس بات کی تھی؟ بتایا یہ جا رہا ہے 1 سال لگ، وہ 1 سال میں روزانہ ڈے ٹو ڈے ٹرائل کے حوالے سے بات چلتی رہی ہے، کئی چیزیں سامنے نہیں تھی، کئی شہادتیں ایسے نہیں، جس طرح سے کیس کو چلایا گیا ہم بھی سارا کچھ دیکھ رہے ہیں، کتنے کیس ہیں۔
مجھے بتا دیں اب باقی جو شریف خاندان یا باقی لوگوں کے خلاف کیسز ہے، کیا بنا ان کیسز کا؟ کچھ سمجھ آئی؟ کوئی بنا کچھ کہانی سامنے آئی؟ نہیں، کوئی کہانی سامنے نہیں آئی، کوئی چیز سامنے نہیں ہے۔ ہم منتظر رہتے ہیں کہ وہ حقائق تو سامنے بتائے نا۔ صرف ایک پولیٹیکل انجینئرنگ اور کیا ہے، یعنی اس بات کا جواب دے سکتے ہیں کہ پوری دنیا پاکستان میں 2.5 سالوں میں کون سے بڑے سے کرپشن کے کیسز ہیں، لائے نا ڈیٹا سارا لے کر آئے، اور میں کوئی پتہ نہیں آنے والے دنوں میں لکھوں کہ بتائے کہ کون سے بڑے اور میگا کیسز آپ نے ابھی تک کرپشن کے چھیڑے ہیں کو لیے ہیں، جہاں تو لیپ ٹاپ بھی اگر آیا ہے وہاں فراڈ ہو رہا ہے وہاں، اور میگز خریدے جا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جو مرضی لوٹ مار کیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ ملک میں کوئی تو ہوگا جو پوچھنے والا۔ ہم تو بڑا سنا کرتے تھے کہ جناب کچھ ادارے بیٹھے ہیں جو سارے اس ملک میں اگر نہ ہو تو کرپشن تو یعنی اتنی ہو جائے، ملک لوٹا جائے، تو ملک تو لوٹا ہی جا رہا ہے۔ جناب کیا ہوا، کیا ذرا وہ تو بتا دیں۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔